شادی کو شادی بنایا ہے ہندوؤں والے انداز سے، غمی کو غمی بنایا ہے ہندوؤں والے انداز سے. اگر ہم نے دیکھا ہوتا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کے بوڑھے چچا حمزہ کا جنازہ بھی اٹھا ہے، جن کے جسم کے ٹکڑے بھی تھے اور کفن میں پورا بدن نہیں تھا، پورا جسم نہیں تھا، بلکہ آج اگر ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے، روڈ کے اوپر اگر ایک حادثہ ہو جائے تو پورے ڈویژن میں نہیں، پورے صوبے میں نہیں، پورے ملک میں خبر پھیلتی ہے. حادثہ اتنا خطرناک تھا کہ وہاں سے مرزالی اٹھائی گئی ہے، وہاں سے گوشت کے ٹکڑے اٹھائے گئے ہیں اور وہاں سے ہڈیاں چنی گئی ہیں. میں عرض کروں اگر ہمارے حادثوں میں چنی ہوئی ہڈیاں شہرت پاتی ہیں، اکٹھی کی ہوئی مرزالی اگر شہرت پاتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا جنازہ اسی انداز میں پڑا تھا کہ ٹکڑوں کو کفن کے اندر جمع کیا گیا تھا، لاش پوری نہیں تھی اور کٹے ہوئے اعضاء اس کفن کے اندر موجود تھے. میں نے عرض کیا اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی کے چچا کا، بوڑھے چچا کا جنازہ اس طرح کٹے ہوئے اعضاء کے ساتھ بھی اٹھا تھا اور ہمارے نبی کے گھر میں اس کی بیٹی حضرت زینب کا جنازہ بھی اٹھا تھا، ہمارے نبی کے گھر میں ہمارے نبی کی آنکھوں کے سامنے حضرت زینب اور رقیہ کے جنازے بھی اٹھے تھے، ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے صحابہ کرام کو کفن بھی دیے تھے، ہمارے نبی کے سامنے آپ کے صاحبزادے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازوں کے غسل بھی ہوئے، جنازوں کے کفن بھی ہوئے، جنازے بھی پڑے گئے اور میرے آقا کے گھر میں بیٹے پیدا بھی ہوئے، بیٹیاں پیدا بھی ہوئی اور بیٹیوں کی شادیاں ہو کر بیٹیاں رخصت بھی ہوئی. ہم کیوں پتہ نہیں فاطمہ کی شادی کو چھوڑ کے ہندوؤں والی شادی کو اپنے گھر میں رائج کر دیتے ہیں؟ ہم پتہ نہیں کیوں حضرت ابراہیم کے جنازے کو چھوڑ کے ایک پنڈت اور ایک سردیانت کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنے بوڑھے بزرگ کے جنازے پہ لاگو کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ یہ باتیں کیوں کہنا پڑتی ہیں؟ ایک صدی سے ممبروں میں رات نے اپنا کام کرنا چھوڑا تھا، ایک صدی سے ممبروں میں رات نے صرف یہ سوچا، صرف یہ دیکھا، اللہ ماشاء اللہ شیشا ولی اللہ کی لڑی کی بات نہیں کرتا، میں قاسم نانوتوی کے شاگردوں اور ان کے ارادت مندوں کی بات نہیں کرتا، پیشہ ولی تھانوی کے عقیدت مندوں اور خلفاء کی بات نہیں کرتا، ایک شریعت کی بات کرتا ہوں کہ ممبروں میں رات کے مولوی نے دیکھا فلاں کے گھر میں ماتم ہو گیا ہے، اس کے کپڑے بھی مجھے ملیں گے، اس کے مہلانے کی فیس بھی مجھے ملے گی، اس کے جنازے پہ تقسیم ہونے والی اسقاط بھی مجھے ملے گی، اس کے جنازے پہ تقسیم جس وقت میں ہیلا کروں گا ہیلے پہ لائے جانے والے چھوہارے بھی مجھے ملیں گے، اس کے گھر میں ہونے والی ہر جمعرات کو گوشت بھی مجھے ملے گا، چاول اور کھانے بھی مجھے ملیں گے اور ہر ختم کے اوپر مجھے 4 آنے اس وقت میں جس وقت میں ایک مزدور کی دیہاڑی 4 آنے تھی، 4 آنے مجھے ہر جمعرات کو ملیں گے چہلم پہ، اور تیسرے کی دوائی پہ مجھے اتنا پیسہ ملے گا. ممبروں میں رات کی ساری سوچ مرنے والے کی میرے مرشد اور میرے قائد حضرت مولانا ضیاء الرحمان فاروقی نبر اللہ مرکزہ اللہ قبر میں گھڑیاں ٹھنڈی کر دے. مولانا ضیاء الرحمان فاروقی فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں میں ایک جگہ پر گیا، میں نے مولوی صاحب سے پوچھا آپ بتائیے آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ کہنے لگے تنخواہ تو میری 600 روپے ہے لیکن گزارا میرا اچھا ہو جاتا ہے. کہا تنخواہ تو میری 600 روپے ہے لیکن میرا گزارا اچھا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں میں نے پوچھا تنخواہ تیری 600 روپیہ گزارا تیرا اچھا کس طرح ہوتا ہے؟ فخر سے کہنے لگا کہ اس علاقے کے سارے مردے نہلانے کی ڈیوٹی بھی میری ہے، جنازے پڑھانے کی ڈیوٹی بھی میری ہے اور فی مردہ نہلانے کا بھی 1000 روپیہ لیتا ہوں اور فی جنازے کی اسقاط بھی 1000 روپیہ لیتا ہوں، میرا گزارا اچھا ہو جاتا ہے. میں نے کہا مجبوروں میں رات نے اگر ٹھیک کام کیا ہوتا آج میرے بیٹے کی شادی پہ یوں نہ ہوتا کہ کسی رام چندر کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، کسی گرو مندر کے اندر سے پلنے والے کسی ہندو کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے. تیرے میرے والد اور ماں کے جنازے کے اٹھنے میں یہ رسمیں نہ ہوتی جیسا ہندوؤں کی کیا وہ تیسرا ہوتا ہے، جیسا ہندوؤں کا مل ہوتا ہے، جس طرح ہندوؤں کا چیلم ہوتا ہے، جس طرح ہندوؤں کا تیسرا ہوتا ہے. اس لیے اگر یہ موضوع ہمارا بڑھے گا پھیلے گا تو اصلاح کے لیے پھیلے گا. میں جانتا ہوں یہ مہینہ رجب کا جا رہا ہے اور رجب کے مہینے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی. میں جانتا ہوں اس مہینے میں 22 تاریخ کو کاتب الوحی خال المسلمین امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ
اسلام نے پہلا حق رکھا ہے اللہ کا، اس کو میں عرض کر چکا ہوں. دوسرا حق رکھا ہے رسول اللہ کا، اس کو میں عرض کر چکا ہوں. اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اسلام نے حق رکھا ہے ماں کا اور باپ کا، والدین کا. والدین کے بعد والدین کے لیے حق رکھا ہے بیٹوں کا، اولاد کا، بیٹے اور بیٹیوں کا. ان سب کو میں کچھ نہ کچھ ذکر کرنے کے بعد آج ہی اپنے 5ویں موضوع پہ آتا ہوں کہ اللہ کے بعد، رسول کے بعد اور جب والدین کے بعد، اولاد کے بعد اللہ نے جو حق رکھا ہے میاں کا بیوی پہ، بیوی کا میاں پہ، یہاں تک حق رکھا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، فرمایا اگر اللہ کے علاوہ میری شریعت میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی. صحابی آیا کسرا کے دربار سے ہو کے آیا، صحابی آیا قیصر کے بادشاہ کو دیکھ کے آیا اور مدینے کی مسجد میں بیٹھا ہوا جناب محمد رسول اللہ سے انصاری صحابی ذکر کرتا ہے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں آپ کے سجدہ ہاتھوں کا بوسہ لوں، مجھے اجازت دیجیے میں آپ کے قدموں میں سجدہ کروں، اپنا ماتھا ٹیکوں اور سجدہ کر کے آپ کی عظمت اور بزرگی کی عظمت کا اظہار کروں. فرمایا میرے آقا نے نہ میرے صحابی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو رکوع کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر اجازت ہوتی سجدے اور رکوع کی اور جھکنے کی تو میں عورتوں کو حکم دیتا اپنے شوہروں کو سجدہ کرتی. میرے آقا نے بات سمجھا دی کہ اللہ کے بعد اگر عظمت و توقیر میں بیوی کا حق شور کے لیے ہے، لیکن شور کے لیے کیا فرمایا؟ شور کے لیے فرمایا حضرت انجشا، ایک صحابی انجشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کو مار دیا، بیوی کو پیٹ دیا، تھوڑا سا غصہ ہوئے اور بیوی کو مارا اور آ کر رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ بات نہیں مانتی تھی، میں نے بیوی کو مارا ہے، میری بات نہیں کرتی تھی، میں نے بیوی کو مارا ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کیا تھا میرے آقا نے ایک عورت کو دیکھا تھا بچے کو کہہ رہی تھی آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں. حضور نے کہا مٹھی میں کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ کھانے کی چیز ہے. فرمایا اگر تیری مٹھی میں کوئی چیز نہ ہوتی اور تو بند مٹھی کر کے اپنے بچے کو کہتی آؤ میں تمہیں کچھ کھانے کے لیے دیتی ہوں اور مٹھی میں کچھ نہ ہوتا تو اللہ میرے نامہ عمل میں جھوٹ کا گناہ لکھ دیتے کہ تم نے بچے کے ساتھ جھوٹ کیا. ایسے چھوٹے موقعوں پہ میرے آقا تربیت فرماتے تو اس موقع پہ میرے آقا نے تربیت فرما دی. فرمایا انجشا کسی بہادر کے خلاف لڑا ہوتا میں تجھے داد دیتا، اگر کسی مرد کے خلاف ہاتھ اٹھایا ہوتا میں تجھے داد دیتا. تو نے ہاتھ بھی اٹھایا ہے تو صنف نازم پہ اٹھایا ہے، تو نے ہاتھ بھی اٹھایا ہے ایک عورت پہ اٹھایا ہے، تو نے کون سی بہادری کی ہے؟ تو نے کون سی بہادری کی ہے؟ صحابی بھی صحابی تھا. صحابی ہم پیر سے بات سنتے ہیں مزاج کی ہوتی ہے مان لیتے ہیں، مزاج کی نہیں ہوتی نہیں مانتے. نہیں میرا قائد علامہ علی شیر حیدری اللہ خبر میں گھڑیاں ٹھنڈی کر دے، اللہ شہادت کا رتبہ عظیمہ کر دے. میں نوجوان ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں میں کہتا ہوں میں لدھیانوی کو قائد مانتا ہوں، میں حضرت حاجی عبدالوہاب کو قائد مانتا ہوں، میں ضیاءالرحمن فاروقی اور علی شیر حیدری کو قائد مانتا ہوں، میں عبدالمجید لدھیانوی کو قائد مانتا ہوں. لیکن ناراض نہ ہونا میرا مخاطب ختم نبوت والا بھی ہے، میرا مخاطب تبلیغی جماعت والا بھی ہے، میرا مخاطب جہاد کی تنظیم والا بھی ہے، میرا مخاطب مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والا بھی ہے. میں مدرسے کے محتمم کی وہ مانتا ہوں جو میرے مزاج کی ہوتی ہے، وہ نہیں مانتا جو میرے مزاج کی نہیں ہوتی. میں علامہ علی شیر حیدری کی وہ مانتا ہوں جو میرے مزاج کی ہوتی ہے، جو میرے مزاج پہ فٹ نہ آئے وہ میں نہیں مانتا. میں لدھیانوی کی وہ مانتا ہوں جو میرے مزاج پہ فٹ آئے، جو نہ فٹ آئے وہ نہیں مانتا. نہیں صحابی صحابی ہوتا ہے. صحابی کو اگر نبی ڈانٹ بھی دے تو صحابی اس ڈانٹ کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کرنے میں کبھی بھی شرم محسوس نہیں کرتا. پیغمبر نے مجھے تھپڑ مارا صحابی بیان کرے گا، پیغمبر نے مجھے ڈانٹ پلائی صحابی بیان کرے گا. حضرت انجشا باہر نکلے اور صرف یہ نہیں کہا کہ حضور نے یہ کہہ دیا کہ تو نے بیوی پہ ہاتھ کیوں اٹھایا ہے، تو نے بیوی کو کیوں مارا ہے. فرمایا جس
بیوی کو مارنا سنت ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پہلے مسئلہ بتایا کرو پھر مسئلہ پوچھا کرو۔ ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے کہ باہر کوئی شرط لگا کے آتے ہیں، باہر کوئی بات کر کے آتے ہیں اور آ کر فون پہ بات پوچھتے ہیں یا مجلس میں آ کے پوچھتے ہیں یہ کس طرح یہ کس طرح۔ آپ کہنے والے کو اب کیا گرد و پیش کا پتہ نہیں ہوتا، حالات کا پتہ نہیں ہوتا، اور جس طرح مسئلہ بیان کرتا ہے جواب اسی طرح ہوتا ہے۔ جب آدمی مسئلے کا بیان بدل دے جواب بدل دیا جاتا ہے، جب حالات بدل جائیں جواب بدل جاتا ہے۔ میں نے کہا پہلے مسئلہ بیان کرو پھر میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ اس نے کہا جی مسئلہ یہ، ایک آدمی نے اپنی بیوی کے سر میں مکے مارے ہیں، اپنی بیوی کے سر میں مکے مارے ہیں اور مکے مار کے یہ کہا کہ یہ بھی سنت ہے بیوی کو مارنا، بیوی کو مارنا سنت ہے۔ میں نے آج یہ سنت پوری کر دی۔ میں نے عرض کیا، میں نے کہا اس سے یہ تو پوچھو کہ یہ سنت کون سی کتاب میں تاکہ ہم بھی کبھی عمل کر لیں، اس سنت پہ کبھی ہم بھی عمل کر لیں۔ ہم نے تو آج تک یہ سنت نہیں سنی ہے، ہم نے یہ سنا ہے، ہم نے یہ سنا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ایمان تازہ ہوتا ہے، اللہ کی قسم ایمان میں بڑھوتری آتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں اماں عائشہ یا دادا شادی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی عمر ہے، ابھی بوڑھے نہیں ہوئے، ابھی جسم بھاری نہیں ہوا رسول اللہ کا، اور ابھی حضور علیہ السلام کا جسم زیادہ وزن نہیں ہوا کہ حضور علیہ السلام نے اماں عائشہ سے کہا عائشہ اس طرح دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں تو آگے نکلتی ہے یا میں آگے نکلتا ہوں، دیکھتے ہیں تو آگے نکلتی ہے یا میں آگے نکلتا ہوں۔ اماں عائشہ اور رسول اللہ کے بعد جس کا سب سے بڑا رتبہ ہے بیوی کے ساتھ دوڑ لگا رہا ہے۔ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میری عمر اگرچہ چھوٹی تھی لیکن رسول اللہ مجاہد تھے نا، رسول اللہ کا جسم بھاری نہیں تھا، حضور آگے بڑھ گئی اور میں ہفتی ہوئی پیچھے رہ گئی۔ حضور نے کہا آج میں جیت گیا۔ اماں عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ کی عمر جس وقت 50 سے اوپر 60 کے قریب ہوئی، ایک دن پھر رسول اللہ نے فرمایا عائشہ آنا، آج پھر دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں تو آگے جاتی ہے یا میں آگے بڑھتا ہوں، تو جیتتی ہے یا میں جیتتا ہوں۔ فرمایا اماں عائشہ نے، فرماتی ہے رسول اللہ نے پھر دوڑ لگائی اور دوڑ میں حضور کا جسم بھاری ہو گیا تھا اور میں بھی کچھ زیادہ جو ہے وہ دوڑنے کے قابل تھی۔ میں نے دوڑی اور رسول اللہ پیچھے رہ گئی، میں آگے بڑھ گئی۔ میرے نبی کا جواب سنیے، میرے نبی کا انداز سنیے۔ فرمایا عائشہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دل کا وہ ایک دفعہ دوڑ لگی تھی تو ہار گئی تھی، میں جیت گیا تھا، آج دوڑ لگی ہے تو جیت گئی ہے، میں ہار گیا ہوں، یہ باری ختم ہو گئی ہے۔ پچھلی باری کے ساتھ یہ باری آپس میں برابر ہو گئی ہے، ہم برابر سرابر ہو گئی ہے۔ دل کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو شارح حدیث نے نقل کیا اور کہا بتاؤ اس دوڑ کا فائدہ کیا ہے، بیوی کے ساتھ دوڑ لگانے کا فائدہ کیا ہے۔ میرے آقا کی اس حدیث کی شرح میں شارح حدیث نے کہا فائدہ اور تو کچھ نہیں ہے لیکن پیغمبر دو جہاں اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ عرفہ منظم مبرہ جناب محمد رسول اللہ امت کی تربیت کے لیے بیوی کی دلجوئی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ شور وہ ہے جس شور کی دلجوئی اللہ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، مخلوق بھی حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ رسول وہ امام الانبیاء اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے دلجوئی کے لیے فرماتے ہیں دل کا دوڑ کا اور فائدہ کوئی نہیں لیکن بیوی راضی ہو جائے گی۔ ایام حیض ایام ماواری اور ماواری جس طرح تیری میری بہن بیٹی اور بیوی پہ آتی ہے اسی طرح یہ ایام ماواری رسول اللہ کی بیویوں پہ آتی تھی، رسول اللہ کی بیٹیوں پہ آتی تھی۔ بشر ہوتا ہی ہوا ہے جس کو لوازمات بشریہ لازم آیا کرے، بشر ہوتا ہی ہوا ہے جس کے لیے خصائص بشریہ ثابت ہوا کرے۔ رسول اللہ کی بیوی کو ام المؤمنین کو مخصوص ایام اور ایام حیض ہیں۔ رسول اللہ آپ سے پہلے مشہور ہے جب عورت کو حیض آتا ہے اور ماواری آتی ہے تو یہ عورت ناپاک ہو جاتی ہے، اس کی ہاتھوں کے دھوئے ہوئے کپڑے ٹھیک نہیں ہے، اس کی ہاتھوں کا پکا ہوا کھانا جائز نہیں ہے، اس عورت کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے، اس عورت کو پاس بٹھانا گویا کتے یا کتیا کے پاس بیٹھنا ہے۔ یہ انسانیت کی تذلیل کس نے کی ہے؟ انہوں نے کی ہے جو انسانی حقوق بتا رہے ہیں، جو آج انسانی حقوق بتا رہے ہیں، یہ انسانیت کی تذلیل انہوں نے کی کہ عورت ماواری میں ہو کتے سے بدتر ہے، ایک کوٹڑی میں بند کر دو، روٹی اس طرح کتے کی طرح اس کو ڈال دو اور اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہ کھاؤ۔ میرے آقا کا طریقہ سمجھیے، امت کی تعلیم سمجھیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے بیٹھے ہوئے روٹی پکی کھانا پکا، رسول اللہ بھی کھا رہے ہیں، ہم عائشہ نماز نہیں پڑھ رہی، نماز کے قابل نہیں ہے، کھانا رسول اللہ کے ساتھ کھا رہی ہیں اور
لقمہ ابھی منہ میں ڈالا تھا، اس کو چبایا نہیں تھا، رسول اللہ نے وہ لقمہ چھین کے اما عائشہ کے منہ سے نکال کے اپنے منہ میں ڈال لیا تھا، اپنے منہ میں ڈال لیا تھا۔ بتا یہ دیا عورت مواری میں ہو تو ناپاک نہیں ہوتی، کیوں؟ نبی کے جسم پہ گندی مکھی نہیں بیٹھتی، گندی مکھی نہیں بیٹھتی، ناپاک جسم نہیں ہے، پیغمبر کا جسم پاک ہے۔ جس پاک جسم پہ اما عائشہ کے ایام حیض اور ایام ماواری کے دنوں میں لگا ہوا لقمہ اس کے منہ سے نکل کر رسول کے منہ میں آ جائے تو وہ لقمہ بھی پاک ہے، وہ عورت بھی پاک ہے، وہ لقمہ بھی پاک ہے، وہ عورت بھی پاک ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، میں نے آج آپ کے سامنے حقوق زوجین کے حوالے سے ایک بات موٹی سی یہ ذکر کرنی ہے کہ یہ زوجیت کا رشتہ آتا کہاں سے ہے، بنتا کب ہے۔ زوجیت کا رشتہ بننے کے لیے آپ دیکھیں دنیا میں یہ واحد رشتہ ہے، دنیا میں یہ واحد رشتہ ہے جو 4 کلموں کا محتاج ہے، 4 کلموں کا محتاج ہے۔ اس سے پہلے اجنبیہ تھی، اگر میری رشتے دار ہوتی، محرم ہوتی تو میرا تو اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں تھا، اگر محرم ہوتی نکاح جائز نہیں تھا۔ نہیں، میرے ایک ساتھی کہا کرتے تھے، فرماتے تھے دیکھو اسلام کی تعلیمات پہ خدا کی قسم جتنا ڈھنگلی جاؤ پختہ یقین بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ فرمایا دیکھو اسلام نے 14 محارم بیان کیے ہیں، یہ 14 محارم کیوں بیان کیے ہیں؟ اگر اسلام کے اندر بہن اور بھائی کا رشتہ میں جوڑ ہے، اس لیے میں بات اسلام کی حقانیت کی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر باپ کا اپنی بیٹی سے رشتہ جائز ہوتا، اگر بہن کا اپنی بھائی سے رشتہ جائز ہوتا، اگر ماں کا اپنے بیٹے سے رشتہ جائز ہوتا، اگر بیٹی کا اپنے باپ اور دادا سے رشتہ جائز ہوتا، ایمانداری سے تھوڑا سا سوچ کر بتاؤ کون اپنی بہن کو اٹھا کے دوسرے کے گھر میں لے جاتا، کون اپنی بیٹی کو دوسرے نبی کے گھر میں لے جاتا، باپ بیٹی سے نکاح کرتا، بھائی بہن سے نکاح کرتا۔ اسلام نے پھر یہ رشتوں کے دروازے بند ہو جاتے اور ایک آدمی اپنی 7 بہنیں ہوتی تو 7 سے رشتہ کر لیتا، 7 سے وہ جو ہے وہ اپنی زوجیت کا تعلق کرتا، لوگوں کے لیے رشتے داری کے تعلقات ختم ہو جاتے۔ اسلام کی اس کے علاوہ کتنی حکمتیں بے شمار، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ ایک رشتہ پہلے اجنبی تھا، آج بیوی بنی ہے، اب بیوی بننے سے پہلے اس کو بتایا جائے آپ کے پڑوس میں عورت ہے بیمار ہے، کہتے ہیں ہزاروں بیمار ہوں گی، آپ کے پڑوس میں عورت ہے اس کے سر میں درد ہے، کہتے ہیں اسپتال بھرے ہوئے کتنی عورتیں ہیں، لیکن صرف ایجاب اور قبول کیا، صرف ایجاب اور قبول کیا، ایجاب اور قبول کرتے ہی اب کہو تیرے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اور بیوی اکیلی ہے، کہتا ہے میں رات باہر نہیں چڑھ سکتا، گھر میں پریشانی ہے، چوری ڈاکے کا خطرہ ہے، کہتا ہے تیرے گھر میں خرچہ پورا نہیں ہے، کل کو بیمار ہوتی، کہتا ہے ہزاروں بیمار ہوتے ہیں، 2 جملے کہے ہیں، اب بیوی کا نان اور نفقہ خرچہ اس کے ذمے آ گیا اور بیوی کا دفاع اس کے ذمے اور اس کے گھر اور قسمت کا دفاع بیوی کے ذمے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الیہ من دنیاکم من ثلاث، تمہاری دنیا